اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 اردو ٹی وی چینل کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے جائیں کہ گفتگو کا سلسلہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے شروع ہے، اور اس گفتگو میں جو بحث ہماری چل رہی ہے وہ ظاہر ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جو کہ پوری دنیا کو انشاءاللہ العزیز عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ تو اس باب میں ایک حدیث ہے، حضرت امام جواد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قائم علیہ السلام القائم الذی یطہر بہ الارض من اہل کفر والجحود، فرماتے ہیں کہ قائم آل محمد علیہ السلام یہ وہ ہوں گے جو زمین کو خدا اس کے ذریعے سے الذی یطہر بہ الارض، خدا اس کے ذریعے سے پاک کر دے گا، طاہر کر دے گا، من اہل الکفر والجحود، اہل کفر اور جحود سے۔ اہل کفر جو کفر کرتے ہیں، کھلا کھلم کفر کرتے ہیں۔ جحود جو ہوتے ہیں وہ منکرین ہوتے ہیں، منکر انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ دونوں ہی کافر بھی انکاری ہے، وہ بھی انکاری ہے، لیکن دونوں جو ہے اس میں کچھ فرق ہے۔ جحود تقریباً کے تقریباً منافق کے زمرے میں آ جاتے ہیں، ظاہراً معنی جو ہے دونوں کا ایک ہی ہے۔ تو یہ اشخاص جو ہے جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، جحود ہے، امام زمانہ علیہ السلام کی توسط سے اللہ سبحانہ وتعالی اس زمین کو پاک کر دیں گے کفر اور جحود سے، یعنی کفر کا خاتمہ ہو جائے گا، جحود کا خاتمہ ہو جائے گا، اور حق کا بول جو ہے وہ بالا ہو جائے گا، اور باطل مٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے، کیونکہ جب تک زمین پہ کفر ہے، زمین پہ فساد ہے، ظاہر ہے کہ فساد کوئی مومن تو فساد کرنے والا نہیں ہوتا بھی وہی کافر ہے جو فساد کر رہا ہے۔ ظاہراً کفر آج کل کے دور میں بڑے اپنے آپ کو صاف ستھرے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، کہتے ہیں ہم بشریت کے حقوق کے لیے جو لڑ رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے وہ بشریت کو حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے آپ کو بہت ہی صاف ستھرا لوگوں کے سامنے پیش کرنا، لیکن یہ در حقیقت ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنے ہر حربے کو استعمال کر کے یہ جو آج کل جو فساد ہے، فسق ہے، یہ سب کفر کی وجہ سے ہے، کفر کی وجہ سے ہے۔ اگر کفر نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا۔ کفر بھی ظاہر ہے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، کفر بھی جو کافر کی تعریف بھی ہے وہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کافر وہی ہوتا ہے جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا منکر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا منکر یعنی اس کی یا تو اس کے ذات کا منکر ہوگا یا اس کے صفات کا منکر ہوگا، یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے اس کا منکر ہوگا، اس کی نبوت کا منکر ہوگا، یا ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا منکر ہوگا۔ یہ انکار کرنے والا یہ اس قسم کا ہے۔ تو یہ جو کفر ہے وہ بھی جو ضروریات دین کا منکر ہے، وہ دو تو بالکل واضح ہے، بالکل واضح ہے۔ اس سے وہ کفر جو کہ کلی کفر جو آج کل ہو رہا ہے، یہ دوسرے افراد، تو وہ تو اللہ اور رسول کے منکر ہے۔ بعض ایسے کافر ہیں جو اللہ کے منکر نہیں ہوتے، رسول کے منکر ہوتے ہیں، اس کے رسول کے منکر، یہ بھی اللہ ہی کا انکار ہے۔ یا ضروریات دین میں سے کسی چیز کا منکر ہونا، ضروریات دین آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ضروریات دین میں سے ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام بھی موجود ہے۔ یعنی اگر آپ اصول الدین یا فروع الدین کو
جا کے ضروریاتی دین میں شمار کر رہے ہیں، تو ولایت امیر المومنین علیہ السلام بھی اصول دین میں ہے۔ ولایت کا منکر بھی در حقیقت کافر ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چونکہ توحید در حقیقت اگر کہوں جو ولایت کا منکر ہے وہ توحید کا منکر ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی وہ حدیث کہ فرمایا، امام نے فرمایا کہ اصل جو وحدانیت کا اقرار ہے وہ 3 گواہیاں ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی ولی اللہ۔ یہ 3 در حقیقت وحدانیت کی گواہیاں ہیں، یعنی ان تینوں کے علاوہ آپ وحدانیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال اس پر گفتگو کرتے رہیں گے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا آفتاب حیدر زینبی نجف اشرف سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان سے سوال جواب کا سلسلہ کرتے ہیں اور ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں قبلہ انشاءاللہ؟ الحمدللہ، شکر خدا، دعائیں سب آپ لوگوں کی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام چینل کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ جی قبلہ، آواز آ رہی ہے ہماری آپ کو؟ جی آواز آ رہی ہے، مولا سلامت رکھے۔ اگر اجازت ہے تو سوالات کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ مومنین زیادہ زیادہ استفادہ کر سکیں۔ جی سب سے پہلا سوال، چونکہ ماہ شعبان ہے اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ماہ شعبان میں جو مہینے ہوتے ہیں قبلہ، مثلا رجب کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، محرم کا مہینہ ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ کچھ ایسی ہے معصومین سے اقوال بھی آئے ہیں، کچھ فضیلتی بھی ہے اس ماہ، تمام جو ماہ ہیں البتہ۔ تو ماہ شعبان ہے، پہلا سوال اسی سے کر لیتے ہیں کہ ماہ شعبان کی اہمیت اور فضیلت پر اگر آپ روشنی فرمائیں۔ بسم اللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ محمد۔ جی غالباً مولانا آفتاب حیدر زینبی صاحب کا کچھ سے رابطہ بھی کٹ گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ کوشش کرتے ہیں اور یہی سوال ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ العزیز امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ البتہ یہ تمام کے تمام جو اعمال ہے، یہ اعمال ہے یا کسی ماہ کی فضیلت ہے، تو یہ یقیناً ایک سلسلہ ہے اور یہی سلسلہ ہے کہ جس کے لیے امام علیہ السلام نے ظہور کرنا ہے اور اسی اعمال کی درستگی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ ان سے دوبارہ رابطہ کر سکے اور اس موضوع پر گفتگو کر سکے۔ سلسلہ یہ ہے کہ جہاں تک ہم بات کر رہے تھے کہ کفر و الحاد، جحود اور جو نفاق کا سلسلہ ہے، یہ اس کی مکمل طور پہ جو صفایا ہونا ہے، چونکہ اس کا صفایا کوئی کر نہیں سکا۔ آیت قرآنی موجود ہے کہ فرمایا کہ تمام ادیان پر اسلام غالب آ جائے گا، حالانکہ ابھی تک کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہوا۔ تمام ادیان پر اسلام غالب نہیں آیا، تمام ادیان پر اسلام جو ہے وہ غالب نہیں ہے۔ تو یہ کب غالب ہونا ہے؟ غالب وہ تب ہوگا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائے اور وہ اس دین مبین کو تمام کے تمام ادیان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ذریعے سے دین اسلام کو تمام کے تمام ادیان پہ غالب کر دے گا۔ تو جو انسانیت کے لیے ہے، انسانیت کے لیے جو فوائد ہے ظہور کے، جو برکات ہے، وہ
حد سے زیادہ ہیں، یعنی اس سے زیادہ جو برکات کا سلسلہ ہے اور جو فیوز انسان کے وجود میں آنے ہیں، وہ بہت سارے روایات کا سلسلہ اس کے بارے میں موجود ہے، اور اس میں سے ایک حدیث جو ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت فرمائی کہ ایک جو ہے وہ یہ ہے کہ کفر کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جب کفر کا خاتمہ ہوگا تو یقیناً دین اسلام نے غالب ہونا ہے، اور آپ کی حکومت ایسی حکومت ہوگی کہ جس میں کوئی ایک بھی فاسق شخص نہیں ہوگا۔ البتہ جو سلسلہ ہے، بہت سارے افراد یہ کہتے ہیں کہ امام جب آئیں گے تو امام جو ہے وہ سب سے پہلے جنگ شروع کریں گے، اور جنگ اور تلوار، یہ بالکل واضح ہے کہ دیکھیں تلوار کا جو سلسلہ ہے اور شمشیر قیام بے سیف ہے، یہ خود جیسے دوسرے جو پیغمبر الہی تھے ان کو مختلف طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے بھیجا۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کے آپ مثال لے لیں، صبر کے ساتھ بھیج دیا، آپ صبر کریں، لوگ کچھ بھی کرتے رہیں آپ صبر کریں۔ اس کے علاوہ دوسرے جو انبیاء تھے ان کو مختلف طریقے سے بھیجا گیا، تو یہ سلسلہ جب خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کا دور آیا تو اس دور میں سلسلہ یہ ہوا کہ آپ کو تلوار کے ساتھ بھیجا کہ آپ قیام کریں گے دین اسلام کو، چونکہ اسلام تو ہر دور میں اسلام ہے، دین مبین حق اسلام ہے، اور فرمایا کہ آپ جو ہے وہ قیام بے سیف کریں گے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے بہرحال امام زمان علیہ السلام بھی اسی طریقے سے قیام بے سیف فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ دوبارہ رابطہ قائم ہو چکا ہے علی جناب مولانا آفتاب حیدر زینبی صاحب، انشاءاللہ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ جی قبلہ آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل، بہت صاف آواز آ رہی ہے الحمدللہ۔ جی قبلہ پہلا سوال وہی میں دہرا دوں کہ ماہ شعبان کی اہمیت اور فضیلت پر اگر آپ روشنی فرمائیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین۔ سب سے پہلے تو میں قناۃ امام صادق علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کربلا مقدسہ اور اس کے تمام اراکین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ناچیز اور حقیر کو موقع عنایت فرمایا اس خدمت کا، اور انشاءاللہ آپ کے سوالات کا تفصیلی جواب دیا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، ایسے تو سارے مہینے، دن، ایام، راتیں سب پروردگار عالم نے خلق کیے، جیسا کہ قرآن مجید نے خود ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب یوم خلق السماوات والارض۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب سے ہم نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے تب سے لے کے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک مہینوں کی تعداد وہ 12 رہے گی۔ سبحان اللہ، یعنی سارے مہینے 12 ہیں جی، اور یہ سب دن، رات، ایام، گھڑیاں جتنی یہ سب پروردگار عالم نے خلق کی ہیں، مگر سارے دن ایک جیسے نہیں، ساری گھڑیاں ایک جیسی نہیں، سارے مہینے ایک جیسے نہیں۔ جیسے رمضان المبارک کو سارے مہینوں پر افضلیت حاصل ہے، اور شب قدر کو ساری راتوں پر افضلیت حاصل ہے، جیسے ساری کتابوں میں قرآن کو افضلیت حاصل ہے، سارے نبیوں میں پیغمبر اسلام کو افضلیت حاصل ہے، اسی طریقے سے اللہ نے انہی مہینوں میں کچھ چیزوں کو، کچھ گھڑیوں کو اور کچھ اوقات کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس انہی افضلیت اور فضیلت اور رحمیت کے حامل ایک مہینے کا نام شہر شعبان المعظم ہے، جو اسلامی کیلنڈر کا 8واں مہینہ ہے۔ بے شک۔ اور اس مہینے کی عظمت، اہمیت اور برکت اس وجہ سے اور بڑھ جاتی ہے، دوبالا ہو جاتی ہے، اور آسمان عظمت میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ کیوں لگ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں وہ اللہ نے بیش بہا اور قیمتی خزانے آسمان سے اتارے ہیں، زمین پر جن کا تیل اور جن کی نظیر ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں پہلی شعبان المعظم کو، آپ جانتے ہیں، پہلی شعبان المعظم کو جبل الصبر جناب سیدہ حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کی روایت کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ جی بے شک۔ اس سے تیسری شعبان المعظم جس میں سرور کائنات
سرکار شہادت منجی بشریت حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ بے شک۔ پھر آئیے 4 شعبان کو باب الحوائج باب المراد مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ سبحان اللہ جی۔ پھر آئیے آپ 5 شعبان المعظم کو زین العابدین سید الساجدین عبادتوں کی زینت سجدوں کا وقار بندگی کی آبرو بے شک۔ اعمال کے بندگی کی آبرو نمازوں کی معراج حضرت زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ پھر 7 شعبان کو جناب قاسم علیہ السلام کی۔ پھر 11 شعبان المعظم کو ہم شبیہ پیغمبر رسول کی یادگار پیغمبر کا آئینہ دار ہو بہو تصویر پیغمبر اسلام جنہیں جناب علی اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ان کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اور وہ مہینہ جو خاص طور سے اور عظمت و برکت کا حامل ہو جاتا ہے اور اس کی عظمت میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، وہ امام زمانہ صاحب العصر والزمان منجی بشریت اور تمام انسانوں اور آخری زمانے کے ہادی اور رہبر امام زمانہ حضرت امام مہدی منتظر علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ کی وجہ سے اس کی عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ بے شک۔ آئیے تھوڑا سا گفتگو کرتے ہیں حدیث و روایات کی روشنی میں۔ دیکھا جائے تو اس مہینے کی بہت ہی عظمت ہے جی بے شک، بہت ہی فضیلت ہے، اور ان عظمتوں اور اہمیتوں اور فضیلتوں کا شمار کرنا اس مختصر سے وقفے میں ناممکن یقیناً جی۔ اور جہاں تک میں نے احادیث اور روایات کا مطالعہ کیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور ان کا شمار کرنا مشکل ہے۔ اور پیغمبر اسلام کی حدیث کا سہارا لیا جائے تو پیغمبر خود ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان شہر شعبان شہر، سبحان اللہ، یہ شعبان المعظم میرا مہینہ ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں بے شک، کہ پیغمبر اسلام حبیب کبریا سردار دنیا و آخرت آخری نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ بے شک۔ جانتے ہیں نسبت کی وجہ سے کسی اور چیز کی قدر و منزلت بڑھ جایا کرتی ہے، جیسے اللہ نے رمضان المبارک کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، حالانکہ سارے مہینے اسی نے پیدا کیا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ سارے مہینے اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، مگر رمضان کو اپنی طرف اس نے منسوب کر کے اس کی عظمت کو اور بڑھایا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا شہر رمضان شہر، یہ میرا مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرٌ شریف، اور ایک عظیم مہینہ ہے، شریف مہینہ ہے، برکت والا ہے۔ اور بعض روایتوں میں تو یہاں تک آیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ میں آیت کو حدیث کو تبرکاً پیش کرتا چلوں تاکہ اس کا ترجمہ بھی ہوتا رہے اور حدیث سے استفادہ کرتے رہیں۔ بالکل۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ، اور ایک نقطے کی طرف اور میں اشارہ کرتا چلوں بسم اللہ، کہ ظاہر سی بات ہے شعبان وہ مہینہ ہے، پیغمبر کا مہینہ ہے، شریف مہینہ ہے، لیکن اکثر روایتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ شعبان میں روزے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ اکبر۔ بغیر روزے کی اہمیت اور افضلیت کو انسان درک نہیں کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ میں آگے بیان بھی کروں گا کہ اس کی کتنی عظمت اور کتنی اہمیت ہے شعبان المعظم کی۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ اب میں نے کہا نا کہ رمضان شعبان میں روزے کی کتنی اہمیت ہے، تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کیا شہری من صام یوما من شہری وجبت لہ الجنہ، جس نے ایک دن اس میں روزہ رکھا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ دیکھیے کتنا عظیم مہینہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ اللہ کو اختیار ہے، وہ خالق کائنات ہے کہ قلیل عمل پر بھی بکثرت عطا کرنا یہ اس کی فیاضی ہے، یہ اس کا لطف و کرم ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں شہر شریف، یہ ایک عظیم مہینہ ہے، شریف مہینہ ہے، وَهُوَ شہری، اور یہ میرا مہینہ ہے۔ اب یہیں پر حدیث نہیں ہوتی، یہیں پر فضائل شعبان المعظم، شعبان کے مہینے کی عظمت یہیں پر ختم نہیں ہوتی، اور اس کی اہمیت کو پیغمبر اور آگے بڑھ کے ارشاد فرماتے ہیں وَحَمَلَةُ الْعَرْشِ تُعَظِّمُهُ، اور صاحبان عرش جو ہیں، جو ملک ہیں، جو فرشتے ہیں، جو آسمان کے رہنے والے فرشتے ہیں، یہ بھی اس مہینے کی تعظیم کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا وقار کا ان کی نظروں میں بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد پیغمبر آگے بڑھتے ہیں وَتَعْرِفُ حَقَّهُ، اور اس کے حق کو وہ پہچانتے ہیں، عرش والے، عرش مکین۔ اور کیا ہے وَهُوَ شَهْرٌ تَزْدَادُ فِيهِ
ارزاق المومنین، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومنین کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سبحان اور اللہ، کون دنیا کا ایسا انسان ہوگا جو یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ اس کے رزق میں برکت ہو؟ یقیناً، تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جسے چاہیے کہ وہ رزق میں اضافہ چاہتا ہے، برکت چاہتا ہے، زیادتی چاہتا ہے، کثرت چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ رمضان شعبان کا احترام کرے اور اس میں روزے رکھے، کم سے کم ایک مہینہ۔ ابھی میں آگے بتاؤں گا کہ پورے 30 دن پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ایک دن کا روزہ رکھے تو اس کی کیا اہمیت ہے، دوسرے دن کا روزہ رکھے اس کی کیا اہمیت ہے۔ ابھی انشاءاللہ آگے وہ روزے کے سلسلے سے جب گفتگو ہوگی تو اس میں بیان کیا جائے گا۔ جی صحیح، وہ شاہ امر۔ اور دوسری بات ہے کہ اللہ ایک کے بدلے 10 دیتا ہے، یہ اور روایتوں بھی متفق علیہ ہے، بے شک، اور آیات میں بھی اس کا آیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جی جو بے شک، ایک نیکی لے کے آتا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، وہ پروردگار عالم اس ایک نیکی بدلے میں اسے 10 گنا نیکیاں عطا کرتا ہے۔ بے شک، تو یہ پروردگار عالم کا کرم اور لطف ہے کہ وہ ایک کے بدلے 10 دیتا ہے۔ جی تو شعبان المعظم وہ مہینہ ہے جس میں رزق بھی بڑھتا ہے، جی، روزے بھی تقسیم ہوتی ہے، شریف مہینہ بھی ہے، اور کیا ہوتا ہے، وہ شہر العمل، اور یہ عمل کا مہینہ ہے، آدمی اس میں عمل کرے، روزے رکھے، بالکل، عبادتیں کرے، جو اعمال بیان کیے گئے ہیں وہ اعمال انجام دے۔ بے شک، دیکھیے کتنے چھوٹے چھوٹے عمل کی بنیاد پر اللہ اپنے لطف و کرم کے ذریعے سے بندوں کو کتنا نوازتا ہے۔ یہ ایک کریم کی شان ہوتی ہے، ایک لطیف کی شان ہوتی ہے، اور وہ پروردگار عالم اس کے رحم و کرم کا کسی کو اندازہ ہے ہی نہیں، جو 70 ماؤں سے زیادہ بھی رحم و لطف کرنے والا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ فیہ یضاعف الحسنۃ بسبعین، اللہ کہتے ہیں یہ وہ مہینہ جس میں نیکیاں ایک کا 10 نہیں ملتی ہیں کہ ایک نیکی کی تو 10 ملے گا، حالانکہ قرآن مجید میں یہ حتمی امر ہے کہ ایک نیکی لے کے آئے گا جی، تو 10 نیکیوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ مگر اس مہینے کی عظمت و کیا کہنا، پروردگار پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، حبیب کبریا فرماتے ہیں کہ یضاعف الحسنۃ، اس میں نیکیاں اتنی مطلب مقدار میں زیادہ کیا جاتا ہے نیکیوں کے سلسلے میں، کتنا بسبعین، ایک نیکی کے بدلے میں کتنی نیکیاں، 70 نیکیاں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ایک نیکی کا ثواب تو 10 نیکی تو ہے ہی ہے قرآن مجید میں، مگر اس مہینے کی عظمت یہ ہے اس میں ایک نیکی کا ثواب 10 نہیں بلکہ 70 نیکیوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہے بس یہیں پہ بات ختم ہو گئی نہیں، سامعین کرام اور ناظرین محترم، یہیں پر بات تمام نہیں ہوتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں والسیئات محطوطۃ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں گناہ دھل جاتے ہیں، ختم کیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں، بے شک بھی معاف کر دیے جاتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہیں پر پیغمبر کی حدیث ختم ہو جاتی نہیں، وَالذَّنبُ مَغْفُورٌ، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، گناہ کی بات آ گئی، اس لیے واقعی میری خدمت ناظرین کی خدمت میں پیش کر دوں کہ گناہ بھی کرتا ہے مگر یہ نہیں کہ تکرار گناہ کرے، نہیں، احساس ہے ندامت کے ساتھ پروردگار عالم کی بارگاہ میں آئے تو رحیم و کریم ہے، ندامت کے پانی سے اور صدق دل سے اور سچی زبان سے اپنی رب کی بارگاہ میں وہ کلمہ استغفار زبان پہ جاری کر دے تو معاف کرتا، تو چونکہ والذنب مغفور آ گیا ہے۔ اب سوچیے اللہ کتنا قریب ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے، مناجات کرتے تھے، ناظرین کرام کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کر دوں تاکہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب جائیں تو دعا کیسے کریں، کیسے اپنے گناہوں کی تلافی اور معافی پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ تو جناب موسیٰ جاتے تھے کوہ طور پر تو انہوں نے پروردگار عالم سے دعا مناجات کرتے تھے، کہتے تھے یا الہ العالمین، اے عالمین کے پروردگار، یا رب العالمین، یا رب الشاکرین، یا رب المطیعین، یا خلاق، یا رزاق، جو بھی الفاظ پروردگار عالم نے اپنے اسماء مبارکہ اور حسنہ میں رکھے ہیں ان اسماء میں جناب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے۔ تو جیسی وہ کہتے تھے یا رب العالمین، پروردگار عالم آواز آتی تھی کوہ طور سے، پروردگار عالم کہتا تھا یا عبدی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر۔ تو جناب موسیٰ کا دستور تھا وہ انہی الفاظ سے دعائیں کرتے تھے۔ ایک دن مثلا جو بھی الفاظ، یا رب المطیعین، یا رب الشاکرین، یا رب الزاہدین، یا رب العالمین، جتنے الفاظ اور جتنے اسماء مبارکہ ہیں سب سے وہ دعا کرتے،
ایک بار لبیک کی آواز آتی تھی. جیسے جناب موسیٰ نے کہا یا رب العالمین تو پروردگار عالم کہتا تھا لبیک یا عبدی، لبیک یا موسیٰ، بے شک. تو بس رک جاتے تھے. ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام، دیکھیے خدا کتنا کریم ہے، ایک دن جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رب المذنبین، اللہ اکبر، یا رب العاصین، یا رب الخاطئین، اے گنہگاروں کے پروردگار، یا خطاکاروں کے رب، اے گنہگاروں کے پالنے والے. تو جانتے ہیں اللہ نے ایک بار نہیں لبیک کہا، اللہ اکبر. اب پروردگار عالم 3 بار کہتا لبیک 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 یا عبدی. 3 بار پروردگار عالم نے کہا لبیک، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں کلیم، میں حاضر ہوں اے میرے بندے. تو جناب موسیٰ چونکے. ظاہر سی بات ہے کلیم خدا ہے، بے شک. صاحب شریعت پیغمبر، انہوں نے کہا پروردگار جب بھی میں تجھے بلاتا ہوں شاکرین کا پروردگار کہہ کے، مطیعین کا پروردگار کہہ کے، عالمین کا پروردگار کہہ کے، جب بھی میں نے تجھ کو بلایا تو تو نے ایک بار مجھے کہا لبیک کہتا تھا کہ میں حاضر ہوں. کہو موسیٰ کیا کہنا چاہتے ہو، تمہاری پکار کیا ہے؟ میں ایک بار کہتا تھا پروردگار. آج جب میں نے یا رب المذنبین یا رب العاصین کہا تو تو نے 3 مرتبہ مجھ سے لبیک 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 یا عبدی کہا، یا موسیٰ کہا. وجہ کیا ہے پروردگار؟ تو جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے وحی کی آواز دی. موسیٰ جب کوئی موتی اور فرماندار بندہ کہتا ہے تو اس اپنی اطاعت فرما برداری اپنے اعمال کے بھروسے پر مجھے بلاتا ہے کہ میں نے اچھے اعمال کیے، مگر جب میرا گنہگار بندہ بلاتا ہے تو اس کی توجہ صرف اور صرف میری طرف ہوتی ہے کہ جانتا میرے علاوہ کوئی اور اس کا نگہبان اور بخشنے والا نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا 3 مرتبہ لبیک لبیک لبیک. اللہ اکبر. تو چونکہ بات ٹوٹانی نہ ہو جائے، دیکھیے کتنا رحیم و کریم پروردگار عالم. پھر وہ کیا وذنب و مغفور، یہ گناہ بخشنے والا مہینہ ہے. تیسرے کا والحسنۃ مقبولہ، اور اس میں نیکیاں جتنی ہوتی ہیں وہ مقبول ہوتی ہیں، قبول کر لی جاتی ہیں، ایسا نہیں کر دی جاتی. ہم نے نماز پڑھی عام دنوں میں، پتہ نہیں اللہ قبول کرے یا نہ کرے، کیسے ہم نے پڑھی، سستی میں، کاہلی میں، تون پڑھی، جبرن پڑھی اور ناچار کیسے بھی پڑھی، اس کا کوئی گارنٹی نہیں. مگر کچھ ایام، کچھ مہینے، کچھ دن ایسے ہیں جہاں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں والحسنۃ مقبولۃ، اور اس مہینے میں تمہاری ساری نیکیاں مقبول ہیں، بارگاہ خداوندی میں قبول شدہ ہیں، رد ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. اب اس کے بعد آگے پروردگار عالم ارشاد والجبار جل جلالہ اپنے حدیث پیغمبر کی زبانی ارشاد فرماتا ہے یباہی فیہ بعبادہ، یہ وہ مہینہ ہے جب بندہ میری بارگاہ میں آتا ہے تو میں اپنے بندے کے ذریعے سے تمام بندوں پر فخر کرتا ہوں، مباحات کرتا ہوں کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا لائق بندہ ہے، یہ میرا شاکر بندہ ہے، یہ میرا زاہد بندہ، یہ میرا حقیقی بندہ ہے. اور آگے ارشاد فرماتا ہے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں وَيَنْظُرُ إِلَىٰ صَوَّامِهِ وَقَوَّامِهِ فَيُبَاهِي بِهِ حَمَلَةُ الْعَرْشِ، اللہ روزہ رکھنے والوں اور اعمال کرنے والے، قیام کرنے والوں کو اللہ ان کے ذریعے سے مباحات کرتا ہے، کس پر؟ آسمان کے رہنے والے فرشتوں پر، جن سے غلطی نہیں ہوتی، جن سے خطا کا امکان نہیں، جو معصوم فرشتے ہیں، ان پر اللہ ہم جیسے گنہگاروں کو اس مہینے کی برکت کی وجہ سے فضیلت اور افضلیت دیتا ہے اور مباحات کر رہا ہے، فخر کر رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک. تو اور پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ میرا مہینہ، اور اس میں پیغمبر امام فرماتے ہیں چوتھے امام کی جب رمضان شعبان کا مہینہ آتا تھا تو چوتھے امام اپنے صحابہ تمہیں پتا ہے اس مہینے کی کیا عظمت ہے، کیا فضیلت ہے؟ تو رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ جس میں پیغمبر پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے جس نے ایک دن روزہ رکھا اس کے لیے جنت واجب ہے. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، وہ فرمایا کرتے تھے امیر المومنین علیہ السلام کی پیغمبر ارشاد فرماتے تھے سومو، کہ اس مہینے میں روزہ رکھو، کس وجہ سے؟ حبا لنبیکم، اپنے نبی کی محبت کی وجہ سے پیغمبر اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے. میں دعا کروں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کم سے کم ایک روزہ رکھ لیں اس مہینے میں. اور دوسرے کیا؟ رب، اور اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں روزہ رکھو. تو پیغمبر امیر المومنین یہاں تک آنے کے بھی ارشاد فرماتے تھے کہ جو بھی مہینے میں روزہ رکھتا تھا نبی
سے محبت اور اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو اللہ 3 اجر دیتا ہے. 3 اجر، عظیم اجر ہیں. جو روزہ رکھتا ہے محبت میں نبی کی اور اللہ کی تقرب اور اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے 3 اجر کیا ہے؟ احبہ اللہ. سبحان اللہ. سب سے پہلی جو اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے نبی کی محبت میں اور اللہ کی کا تقرب حاصل کرنے کے، احبہ اللہ، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. کیا مرتبہ ہے اس مہینے کا، کیا عظمت ہے، کیا اہمیت اور فضیلت ہے. احبہ اللہ، اللہ خود اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اللہ کہتا ہے. دیکھیے کمال یہ نہیں کہ آپ کہیں میں اللہ تجھ سے محبت کرتا ہوں، کمال تو یہ ہے کہ اللہ کہے کہ میں بندے تجھ سے محبت کرتا ہوں. پہلی عظمت، پہلا مرتبہ صائم کا، شعبان کے مہینے میں احبہ اللہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے. دوسرے کیا ہے؟ اللہ اس سے محبت تو کرتا ہے، دوسرے اللہ اسے ایسی جزا دیتا ہے. کیا؟ اللہ اسے جنت میں داخل کرتا ہے. او جبا لہ الجنہ، اور اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے. وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ اسے قیامت کے دن عزت بخشے گا، کریم بنا دے گا، باوقار بنا دے گا. تو یہ ہے شعبان المعظم کے مہینے کی عظمت، اس کا وقار، اس کی اہمیت. بحث طولانی نہ ہو جائے اس لیے کچھ باتیں اور ہیں. میں نے کہا نا کہ میں نے جتنی روایتیں پڑھی ہیں اس پہ ایک چیز کی طرف زیادہ اشارہ ہوا، کیا؟ وہ روزہ ہے. بے شک. اب پورے مہینے کا کہ جس نے پہلے بھی دن روزہ رکھا اس کی عظمت یہ ہے، تو میں پورے مہینے کا بتاؤں گا تو تفصیل زیادہ ہو جائے گی، اس لیے 5 دن کا روزہ بتاتا ہوں کہ کیا کیا ثواب ہے. کہ اگر پہلے دن کسی نے روزہ رکھا اس کا ثواب کیا ہے، 300 دن اگر اس نے رکھا اور پیغمبر کی طرح رمضان سے متصل کر دیا تو کیا کہنے اس کی عظمت کے. اب سن لیجئے پہلے دن، ناظرین کرام، سامعین کرام جو بھی سن رہے ہیں وہ سنیں کہ جس نے من صام اول الیوم، جس نے پہلے دن روزہ رکھا تو کیا ہوگا، اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے. کتب اللہ لہ 70 حسنۃ تعدل عبادۃ سنہ. اگر اس نے ایک دن روزہ رکھا تو اللہ اسے اس ایک روزے کے بدلے 70 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے اور 1 سال کی عبادت کا ثواب اسے عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہیں، ایک دن کا روزہ. پھر میں دعا دوں اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے تاکہ ہم اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ پروردگار عالم کی عبادت کر سکیں اور روزہ رکھ سکیں. جی بے شک. جی روزہ رکھ سکیں. دوسرا کیا ہے، اور اگر دوسرے دن روزہ رکھے تو پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں غفر اللہ یومین من صام یومین، جس نے دونوں دن روزہ رکھے، پہلے دن دوسرے دن، یا 2 دن روزہ رکھا پورے مہینے میں، تو کیا غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر. اللہ سارے اس کے آئندہ اور اگلے سارے گناہ معاف کرتا ہے. ناظرین کرام کتنا مرتبہ ہے، وہ کریم پروردگار ہے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے تو اللہ معاف کر دے گا. وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. من صام ثلاثۃ ایام من شہر قیل لہ استعنف فی العمل. اور اگر 3 دن مسلسل روزے رکھتا ہے رمضان شعبان کے مہینے کا تو اس سے کیا کہا جاتا ہے، میرے بندے اب نئے طریقے سے اپنے اعمال کی ابتدا کر، سارے پچھلے اعمال گناہ جتنے وہ تیرے مٹا دیے گئے. استعنف فی العمل، نئے طریقے سے اعمال کر. سبحان اللہ. بے شک. پھر چھٹے امام بھی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث طولانی ہو جائے گی، اور اب آپ سوچ لیجئے کہ کتنی عظمت اور اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے یہ مہینہ. ہمارے ائمہ کی ولادت بھی اس میں، پیغمبر نے اس میں مسلسل روزے رکھے اور رمضان سے ملائے اور لوگوں کو اس کی طرف توجہ مرکوز کرائی ہے کہ اس میں مومنین کرام اور میرے چاہنے والے میری محبت میں اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھیں. بے شک بے شک. جی کتنا تقریباً جی بہت اچھے طریقے سے آپ نے واضح فرمایا، اور یہ ایک ضرورت بھی تھی. ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کے زحمات تمام. تقریباً ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ تقریباً 7 منٹ ہے، 7-8 منٹ. تو سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ دور غیبت کبریٰ ہے، اور جیسے یہ اعمال ہے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ اس دور میں انجام دینے چاہیے. تو غیبت کبریٰ میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر بھی آپ تقریباً ہمارے پاس ہے 6-7 منٹ، وہ کون سی ذمہ داریاں ہیں اس پر بھی اگر آپ وضاحت فرمائیں. جی بہت اچھا سوال ہے، اور ایسے سوالات ہونے بھی چاہیے. اور میں قناة امام حسین علیہ السلام کربلا مقدسہ کے ذریعے سے
تمام ان امام کے چاہنے والوں کو جی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے غیبت کبریٰ میں جو ہمارا سب سے دینی، اسلامی، مذہبی اور امامی فریضہ کہہ لیجیے جسے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کی امام کی سچی معرفت حاصل کریں، سبحان اور اللہ، سب سے بڑی عبادت جو اس غیبت کے زمانے میں ہے وہ امام زمانہ کا انتظار ہے۔ سبحان ہمیں اللہ، سب سے بڑا عمل بھی ہے، سب سے بڑی عبادت بھی ہے، اور سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ انتظار کے ساتھ ساتھ ہم امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں۔ کیوں؟ بے اس شک، لیے کہ ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، آیت کی روشنی میں آواز دے رہا ہے پروردگار عالم، یوم ندعو کل اناس بامامہم، سبحان ہم اللہ، ہر شخص کو قیامت کے دن اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو سبحان اللہ، ناظرین کرام، سامعین محترم، امام کے چاہنے والے، آپ یہ طے کر لیجئے کہ ہمیں جس امام کے پیچھے جانا ہے وہ کوئی اور ہمارا امام نہیں، بے شک، یہ ہمارے آخری امام ہیں جن کے پیچھے پیچھے قیامت کے دن اللہ ہمیں مشغول کرے گا، جن کے ساتھ، اور ہم ان کے پیچھے پیچھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو کیا جب تک ان کی معرفت سچی نہیں ہوگی جی تو کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے حدیث میں بھی آیا، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ، بے جو شک، بھی اپنے زمانے کی امام کی معرفت کیے بغیر مر جائے، سچی معرفت نہ رکھتا ہو، جی اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ جی بے شک، ناظرین کرام، امام زمانہ کی معرفت بہت ضروری ہے، اسی لیے حدیث میں ہمیں آیا، لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر اللہ اکبر، حجت خدا سے زمین خالی ہو جائے تو یہ زمین دھب جائے گی۔ تو اللہ، ضروری یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کی سچی معرفت حاصل کریں بے شک، اور ان کا انتظار کریں۔ تو انتظار سے کیا مراد ہے؟ یا انتظار سے مراد یہ قلبی انتظار نہیں ہے، جی اور معرفت سے مراد یہ مطلب اوپری معرفت نہیں کہ وہ ہمارے امام ہے، نہیں، ہمیں ان کے بارے میں جاننا ہے، وہ کون ہیں، کہاں ہیں، کیسے ہیں، ان کی غیبت کا زمانہ کیا ہے، اور ان کے سلسلے سے ہماری معرفت کیا ہے، اور دعا کرتے رہنا چاہیے بے شک، ان کی غیبت کے زمانے میں کہ فرج، اور دوسری نبی معرفنی نبی فإن لك اللهم معرف حجتك ضللت عن دینی، اگر سبحان تیری اللہ، معرفت نہیں تو تیرے نبی کی معرفت نہیں، تیرے بھی اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اور اگر امام کی معرفت نہیں ہے تو یہ سچی اور حقیقی بات ہے کہ جب اپنی معرفت امام زمانہ حاصل نہیں کرے گا تو وہ گمراہ مانا جائے گا اور صراط مستقیم سے بھٹکا ہوا مانا جائے گا۔ بے شک، بے شک، جی قبلہ، ہمارے پاس تقریباً 3 سے 4 منٹ ہے، اس میں اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے وہ پیغام آپ مومنین تک پہنچا سکتے ہیں، اور تقریباً ہے ہمارے پاس 3-4 منٹ کا ٹائم ہے، بسم اللہ کیجیے۔ جی جی بالکل، میں قنات امام حسین علیہ السلام کربلا مقدسہ کے ذریعے سے تمام مومنین و مومنات جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے، میں ان کی خدمت میں ایک حقیر طالب علم کی حیثیت سے سب سے پہلے تو دعا گو ہوں کہ وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں اور سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تمام مومنات کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، الہی امام آمین، زمانہ کے صدقے اور امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں۔ الہی آمین، میرا سب سے اس بنیادی پیغام میں نے کہا کہ اس وقت ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے عقیدے کو مضبوط کریں، بے شک، ورنہ ہمارے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے لوگ اب تو قرآن کا بھی سہارا لے رہے ہیں اور جی امام بالکل، حسین علیہ السلام کے نام کا سہارا لیا جا رہا ہے، بالکل، اور ایسی ایسی بدعتیں داخل کی جا رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے۔ تو مومنین سے گزارش ہے کہ اپنا دین، اپنا مذہب، اپنا اسلام، اپنا عقیدہ پڑھے لکھے لوگوں سے لیں، جو دین کے ذمہ دار کہے جاتے ہیں، جو جی شریعت کے ذمہ دار کہے بے شک، بے شک، ایسے علماء اور ایسے ذاکرین سے اپنا دین اور مذہب نہ لیں جو نہ دین سے واقف ہیں، نہ جی مذہب سے واقف ہیں، نہ بالکل، حدیثوں سے واقف ہیں، نہ بے شک، روایت سے واقف ہیں۔ تو میری پھر دستبستہ التماس ہے قنات امام حسین کے توسط اور وسیلے سے کہ مومنین جس زمانے غیبت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا سب سے بڑا اسلامی فریضہ اور مذہبی فریضہ یہ ہے کہ ہم امام زمانہ کی سچی معرفت حاصل کریں اور دنیا کو امام زمانہ کے سلسلے میں بتائیں بھی کہ ہمارا امام ہے کون، کب آئے گا، کیسے آئے گا اور اس کا فریضہ کیا ہے۔
اور اس کے سلسلے سے دعائیں کرتے رہیں اور امام کی طرف سے صدقہ بھی دیتے رہیں اور امام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ بے شک جی قبلہ، بہت اچھا پیغام آپ نے دیا کہ یقیناً ہمیں دین کی باتیں جو ہے وہ پڑھے لکھے اور ذمہ داران سے لینے چاہیے، نہ یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ اڑ جائے اور کچھ کہہ دے اور ہم جا کے ان کی بات کو زیادہ سیریس لیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے گفتگو فرمائی۔ جی بے شک، اور ساتھ میں جو ہے جو شعبان معظم کے آپ نے فضائل اور مومنین کے لیے جو معارف پیش کیا اہل بیت علیہ السلام کے اقوال کے روشنی میں، نہایت ہی منفرد اور نہایت ہی مفید قابل استفادہ تھے۔ ایک دفعہ پھر ہم امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام چینل کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے۔ انشاءاللہ العزیز دوبارہ بھی مومنین کے لیے بندہ حقیر کوشش کرتا رہے گا کہ آپ کو انشاءاللہ دعوت کرتا رہوں، اور تاکہ مومنین جو ہے اس فیض سے مستفید ہوتے رہے۔ مولا کے حفظ و امان میں رہیں۔ بڑی مہربانی، شکریہ۔ التماس دعا، فی امان اللہ۔ سلامت رکھیے، اور کربلا میں آپ ہیں، مولا کے جوار میں ہیں، سارے مومن و مومنات کی طرف سے زیارت میں نیابتاً سب کو شریک رکھیے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مولا کے حفظ و امان میں رکھیں۔ انشاءاللہ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے اور تمام مومنین کی طرف سے نائب و زیارہ ہیں۔ التماس دعا، فی امان اللہ۔ خدا حافظ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معهم ولا اعداءهم وزدنا محبتهم وجعلنا شیعتهم وعوانهم الہی آمین، الہی آمین۔ سلامت رہیں، فی امان اللہ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا شیخ آفتاب حیدر زینبی۔ اچھی گفتگو فرمائی، اور میں کوشش کر رہا تھا جب شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہوا تو میں یہی کسی کوشش میں تھا کہ انشاءاللہ کسی ایک جلسے میں شعبان کے اوپر، معذرت کے ساتھ شعبان کے اوپر بھی گفتگو کی جائے۔ تو میں جب شعبان کا مہینہ شروع ہوا تو سلسلہ یہی تھا کہ کسی ایک جلسے میں مخصوصاً شعبان کے فضائل اور ان پر گفتگو کی جائے۔ تو آج اچھی گفتگو ماشاءاللہ ہوئی، اور روایات کی روشنی میں کہ فضائل کی کتنی، اعمال کی کتنی فضیلت ہے، کہ فرمایا کہ دوسرے دنوں میں ایک نیکی کی جگہ پہ 10 ملتے ہیں۔ شعبان المعظم کی فضیلت یہ ہے کہ ایک نیکی کی جگہ پہ 70 نیکیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو بہت عظیم برکات ہے، اور در حقیقت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جو کہ ٹائم بھی ہمارا ختم ہوتا جا رہا ہے، تو عرض یہ ہے کہ یہ جو اعمال ہے، یہ ہمارے جو ہم تعقیبات کرتے ہیں، ہم توسل کرتے ہیں، ہم زیارات پڑھتے ہیں، یہ در حقیقت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ایک آمادگی اور تیاری ہے۔ بس آج سے کوشش کریں کہ کوئی بھی عمل جب آپ انجام دیتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے انجام دیا کریں کہ اس کو کہیں کہ میں یہ آمادگی ہے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے۔ بہت بڑی فضیلت ملے گی، بہت بڑا اجر و ثواب آپ کو ملے گا اگر اس نیت سے کوئی کام کر رہے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، مجالس اعزاء ہے، دوسرے ہیں، جو بھی ہماری جو نیکیاں حسنات ہے، اس حسنات کا ربط امام زمانہ علیہ السلام سے ہونا چاہیے۔ یہ ایک عظیم چیز ہے۔ اور دوسرے کوشش کیا کریں کہ صدقہ جب دیا کریں تو صدقے میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا نام ضرور لیا کریں۔ یہ نہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کوئی ہمارے صدقے کے محتاج ہے، وہ خدا حافظ ہے، وہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کم از کم اپنی زندگی میں امام زمانہ علیہ السلام کا نام ہر جگہ پہ ہونا چاہیے۔ اور آخر میں دعا کرتے ہیں، وہی دعا جو ہمیشہ ہم کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔